ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ناگوار حالات ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ہٹا دیے. جو قربانیاں دین کے لیے دی جاتی ہے میرے دوستوں وہ جمع ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور جمع ہوتے ہوتے جب وہ اپنی حد پر پہنچتی ہے جو حد اللہ ان سے چاہتے ہیں. جیسے ایک پیڑ لگایا تو وہ پیڑ بڑا ہوتا ہے، ایک مدت اس پر گزرتی ہے، ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اپنا پھل دیتا ہے جو اصلی مقصد ہوتا ہے پیڑ لگانے کا، مگر ایک مدت کے بعد. ایسے ہی قربانیاں کہ دین کے راستے کی ترقیاں اور دین کے راستے کی قربانیاں یہ درکار ہے کہ یہ دی جائے گی، اور جب یہ پہنچتے پہنچتے اپنی حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ اب حالات کو بدل لیں گے کہ اب ناگواریاں تھیں کہ اب آسانیاں آئے گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اے نبی گھبرائے نہیں، دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے، گھبرائے نہیں، دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے میرے دوستو دین میں یہ دو باتیں ضروری ہیں عام طور سے. ایک بات یہ ضروری ہے کہ دین کے کام کرنے والوں میں جماع اور استقامت آوے کہ یہ جمے اپنی بات پر، جیسے انبیاء کرام اپنی بات پر جمتے تھے. ہاں، اور جم کر بتاتے تھے اور کہتے تھے میرے پاس کوئی دوسری طاقت نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وحی کے تابع ہوں. ولا اقول انی ملک، میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اس میں سے خرچ کریں گے اور دیکھیں نا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بندہ ہوں، وحی کے تابع ہوں. ہاں، اپنے آپ کو پابند بتاتے ہیں، استقامت کی بات کرتے ہیں. ہاں، جیسے تم انسان ہو مجھے بھی اللہ نے انسانی بنایا ہے، باقی میرے پاس ایک راستہ ہے وحی کا، میں اس کا پابند ہوں. یہی حال اس امت کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے، وہ وحی کا راستہ ہے کہ وحی کے راستے پر پابند ہونے کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو کامیاب تک پہنچا دیا کہ اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ نبیوں کے راستے پر ہے. اس لیے ان کے ذمے بھی استقامت اور پابندی ہے کہ یہ پابند رہیں. اور ان کی پابندیاں کہاں تک کہ جہاں تک اللہ چاہتے ہیں وہاں تک. ہاں، اللہ کا یہ حکم ہے نبی کو بھی امت کو بھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی اللہ کی بات پر آپ قائم رہیے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں نا تو کفر سے توبہ کر کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر قائم رہے. تو نبی کو بھی استقامت کا حکم ہے اور امت کو بھی استقامت کا حکم ہے کہ ہم اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر پابند رہیں. اس پابندی میں ہی حالات اچھے اور ناگوار اور خوشگوار حالات پابندی کی وجہ سے ہی آتے ہیں. جو پابند نہ رہے اس کے لیے کوئی حل نہیں. یہ جنگل کا جانور، اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جہاں چاہے چلا جائے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ ہے. اس کی پابندیوں میں ناگوار حالات بھی آئیں گے، خوشگوار حالات بھی آئیں گے، اور دونوں حالتوں میں جب اللہ تعالیٰ کو چل کر بتائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے آخری کامیابی دیں گے. بلوناہم بالحسنات والسیئات، کہ ان حضرات کو ہم نے اچھے حالات میں بھی دیکھا آزما کر اور ناگوار حالات میں بھی آزما کر کے دیکھا. تو امت کا بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ رہے اور حالات کو اللہ کے انعامات کا ذریعہ سمجھے کہ پہلے حالات دیں گے پھر انعام دیں گے. جیسے پہلے امتحان ہوتا ہے پھر انعام ہوتا ہے کہ امت کے لیے پہلے حالات آئیں گے اور پھر انعام آئیں گے. ان حالات میں کہ جان مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ظلم و زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کہ ظلم بھی ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، نبیوں پر ظلم ہوا ہے، حق والوں پر ظلم ہوا ہے، پھر اللہ نے انہیں ظلم میں سے نکال کر عزت پر اللہ لے گئے. جیسے بلال پر ظلم ہوا پھر اللہ نے عزت دی، حضور کے دربار میں ان کا بڑا رتبہ ہو گیا. ہاں، کیوں؟ پہلے ظلم ہوا اب اللہ نے رتبہ دیا. تو نبیوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، امتی کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے، پھر اللہ انہیں ان ظلموں میں سے نکال کر عزت پہ لے جائیں گے کہ مظلوم کو اللہ عزت دیتے ہیں. تو حالات ناگوار دیں گے پھر اپنا انعام دیں گے. اس لیے امیدوار لینا ہے اللہ سے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ ناگوار حالات دیے ہیں اس کے پیچھے اللہ کے انعامات بھی ہیں. اللہ کے انعامات ناگواریوں کے راستے سے آتے ہیں، جیسے جنت ناگواریوں کے راستے پر ہے. حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ناگواریوں، جنت سے پہلے ناگواریاں، اور جہنم میں جانے سے پہلے یہ خواہشیں اور جی چاہیاں. راستہ ہے اللہ نے بنایا ہے. اس لیے ایک ذمہ داری ہماری میرے دوستوں کہ اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر اور دین کے تقاضوں پر پابند رہنا، اللہ سے امید کر کے، اور اپنی آسانیوں کے لیے
کہ اللہ سے مدد مانگنا